اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم کی سورت نمبر 112 سورت اخلاص۔ سورت اخلاص مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 4 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد، تو کہہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ کسی کو جنا، ولم یولد، نہ کسی سے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی۔ تشریح: نہ اس کا کوئی مقابل، نہ مشابہ۔ اس میں میبوس، اس میں مجوس کے عقیدے کا رد ہو گیا۔ مجوسیوں کے عقیدے کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ خالق 2 ہیں، خیر کا خالق یزدال اور شرکا کا اہرمن۔ خیر کا خالق یزدال اور خرکا کا اور شرکا کا اہرمن۔ نیز ہنود کی تردید ہوئی جو 33 کروڑ دیوتاؤں کو خدائی میں حصہ دار ٹھہراتے ہیں۔ صمد کی تفسیر کئی طرح کی گئی۔ طبرانی ان سبق کو نقل کر کے فرماتے ہیں وَقُلْ هَٰذِهِ صَيْحَةً وَهِيَ صِفَاتُ رَبِّنَا وَاجْعَلْهُ هُوَ الَّذِي يَسْمِدُ إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِجِ وَهُوَ الَّذِي قَدْ انتهى سُودَهُ وَهُوَ الصَّمَدُ الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَهُوَ الْبَاقِي بَعْدَ خَلْقِهِ۔ ابن کثیر میں ہے حدیث۔ یہ سب معانی صحیح ہیں اور یہ سب ہمارے رب کی صفات ہیں۔ وہی ہے جس کی طرف تمام حاجات میں رجوع کیا جاتا ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور وہی ہے جس کی بزرگی اور فوقیت تمام کمالات اور خوبیوں میں انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور وہی ہے جو کھانے پینے کی خواہشات سے پاک ہے، اور وہی ہے جو خلقت کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت صمدیت سے ان جاہلوں پر رد ہوا جو کسی غیر اللہ کو کسی درجہ میں مستقل اختیار رکھنے والا سمجھتے ہوں۔ نیز آریوں کی عقیدہ مادہ و روح کی تردید بھی ہوئی، کیونکہ ان کے اصول کے موافق اللہ تو عالم کے بنانے میں ان دونوں کا محتاج ہے، اور یہ دونوں اپنے وجود میں اللہ کے محتاج نہیں، اعوذ باللہ اعوذ باللہ۔ نمبر 3، یعنی نہ کوئی اس کی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہوا جو حضرت مسیح کو یا حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ نیز جو لوگ مسیح کو یا کسی بشر کو خدا مانتے ہیں ان کی تردید ہوئی۔ لم یولد میں رد کر دیا، لم یولد میں کر دی گئی، یعنی خدا کی شان یہ ہے کہ اس کو کسی نے جنا نہ
اس کو کسی نے جنا نہ ہو، یعنی اس کو کسی نے جنا نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ حضرت مسیح ایک پاک باز عورت کی پیٹ سے پیدا ہوئے، پھر وہ خدا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جب اس کے جوڑ کا کوئی نہیں تو جورو یا بیٹا کہاں سے ہے؟ اس جملہ میں ان اقوام کا رد ہو گیا جو اللہ کی کسی صفت میں کسی مخلوق کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہیں، حتیٰ کہ بعض گستاخ تو اس سے بھی بڑھ کر صفات دوسروں میں ثابت کر دیتے ہیں۔ یہود کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، ایک دنگل میں خدا کی کشتی یعقوب علیہ السلام سے ہو رہی ہے، ایک دنگل میں، اور یعقوب خدا کو پچھاڑ دیتے ہیں، ایاذ باللہ۔ کبرت کلمتن تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا انی استلک یا اللہ الوحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد تغفر لی وذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ یعنی جو رات کی ظلمت پھاڑ کر صبح کی روشنی نمودار کرتی ہے، یہ ایمان کا عقیدہ ہے۔ یہ صورت قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔